اور فرمایا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا، کیونکہ غیب جاننا خاصہ خداوندی ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے جو غیب دان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بڑے امور غیبیہ عطا کیے گئے، اور جتنے کائنات میں تقسیم ہوئے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، حضور نے کائنات کو اللہ سے آشنا کر دیا۔ فرشتے غیب ہیں، اللہ نے فرشتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا۔ جنت و دوزخ غائب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن حضور نے ہر کلمہ گو کو اس کے بارے بتا دیا۔ بے شمار امور غیبیاں ہیں جن پر عام آدمی کو بھی اطلاع دے دی گئی، خود حضور کے علوم کا احاطہ نہیں، لیکن جو غیب انبیاء اور رسل کے پاس ہوتا ہے یا اللہ کے بندوں کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اطلاع عن الغیب، یعنی اللہ انہیں اس غیب پر مطلع کر دیتا ہے، اس کی انہیں اطلاع دے دیتا ہے۔ وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس غیب کی اطلاع ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، امریکہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک بندہ مجھے ٹیلی فون کر کے بتاتا ہے جی یہاں یہ واقعہ ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اب یہ سمجھنا کہ میں غیب کی خبر دے رہا ہوں، نہیں، وہ اس پر غیب پر مجھے اطلاع ملی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علوم ہوتے ہیں وہ اطلاع عن الغیب، غیب وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ذریعے سے پتہ نہ چلے، خود ذاتی طور پر جانتا ہو، اور یہ جاننا صرف اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں کہ کسی کے بتانے سے جانے گا، وہ ذاتی طور پر جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علوم میں ماضی حال مستقبل نہیں ہے، اللہ کا علم حضوری ہے، غیب بھی اس کے سامنے، گزشتہ جو ہے وہ بھی حاضر ہے، اور آنے والا بھی اس کے سامنے حاضر ہے، اور جو موجود ہے وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہے، اور یہ صرف اللہ جل شانہ کی خصوصیت ہے، اس میں وہ واحد ہے، لا شریک۔ کچھ ذرائع لوگوں نے بنائے علوم غیبیہ کو جاننے کے لیے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شیطان سے مصاحبت ہو جاتی ہے، اور شیطان کچھ نہ کچھ باتیں ان کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ شیاطین روح زمین پہ پھرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ کہیں دور ہوا، شیطان نے دوسرے کو بتایا، اس نے کسی اپنے دوست کو، ساتھی کو بتا دیا، اس نے یہاں بات کر دی فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب لوگوں نے سمجھا یہ بڑا غیب دان ہے۔ غیب کا ایک قسم یہ ہے کہ شیطان، لیکن یہ سارے غیب آسمان کے نیچے نیچے کے ہیں، اور شیطان جس سے بات کرتا ہے ظاہر ہے اللہ نے اسے اولیاء شیطان کا دوست کہا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اپنے دوستوں سے شیاطین باتیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس بندے کا کردار بھی شیطانی ہوگا، اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہوگا، اس کا کے اعمال بھی کافرانہ ہوں گے اور برے ہوں گے، وہ بدکار بھی ہوگا، غلیظ بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی۔ دوسرا ہے کچھ انسانوں کے ایجاد کردہ جفر، رمل، یہ وہ، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے علم طب یا میڈیکل سائنس انسان کو اللہ نے سکھائی۔ اب بدن میرا ہے، آپ کا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ مجھے بخار ہے۔ کیوں ہے؟ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہو گئی ہے، کبھی کہتا ہے آپ کو مچھر نے کاٹا اس لیے بخار ہو گیا، کبھی کہتا ہے آپ نے کوئی فلاں چیز کھا لی اور اس کا موسم تھا فروٹ کا، وہ آپ کو راس میں آپ نے کھا لیا، اس سے بخار ہو گیا۔ اب بیمار ہم ہیں، جانتا وہ ہے، لیکن اس کا یہ جاننا صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹر کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے، طبیب کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جو وہ سمجھ رہا ہے وہ نہیں، کوئی اور بیماری. اور یہ ہمارا بارہ کا تجربہ ہے. ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، لیبارٹریز میں چیک اپ کراتے ہیں، برسوں علاج کراتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار سب کو غلطی لگتی رہی، اصل مرض تو یہ تھا اور علاج اور مرض کا ہوتا ہے، اور یہ روز تجربہ ہوتا ہے. اسی طرح جفر و رمل اور یہ دست شناسی اور چہرہ شناسی اور یہ لکیریں پڑھنا، یہ سب اندازے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان علوم پر اگر کوئی یقین کر لے تو وہ اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اگر بطور ایک فن کے جانتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، یہ انسانی اندازے ہیں. یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. ان سے زندگی کی راہیں متعین نہیں کی جا سکتی. پہلے یہ رواج ہندوؤں میں بہت تھا، اور ہندوستانی حکمران جتنے ہیں سب نے رملی جوتشی رکھے ہوئے تھے، اور وہ جو وہ انہیں حساب کر کے بتاتے تھے اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. اب یہ اللہ ہمیں معاف کرے، اب یہ پاکستانی حکمرانوں میں بھی بہت زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید کوئی ایسا بھی ہو جس نے نہ رکھے ہوں، ورنہ ہمارے وزراء، وزیر اعظم، صدر صاحب سب نے اپنے اپنے رملی جوتشی نجومی رکھے ہوئے ہیں. وزیروں وغیرہ کے جو ہیں وہ پل کانٹیننٹل میں انہوں نے کمرے دے کے رکھے ہوئے ہیں، صدر صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رکھے ہوئے ہیں. اب وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ کر دو وہ کر دو. تو اس رہنمائی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. نہ بجلی ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ روزگار ملتا ہے، نہ انصاف ملتا ہے، اور ہر کوئی کسی کو جان کا تحفظ نہیں ہے. ہر چیز تباہ ہو رہی ہے. خدا کا خوف کرو. اگر تم کلمہ، یا تو کلمہ چھوڑ دو، اور اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ سے مشورہ لو، اللہ کے قرآن سے مشورہ لو، اللہ کے احکام کی پیروی کرو کہ تم آباد ہو سکو. یہ رملیوں، نجومیوں، جوتیوں، فالیوں نے تو ہمیں تباہ کر دیا. اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ کافروں کی طرح مسلمان حکمران بھی وہ ان رملیوں، نجومیوں اور جوتیوں کے مشورے پر اور ان کے کہنے پر کام کیے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ پورا ملک بھگت رہا ہے. تو علم غیب خاصہ اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے جاننے میں، وہ ذاتی طور پر ہر شے کو جانتا ہے. اور نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو بتا دیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، میں اسے تمہیں واپس بھی دوں گا اور اسے میں اپنا رسول بناؤں گا، اور یہ بہت عظیم انسان ہوگا. غیب تھا. موسیٰ تو اسی وقت پیدا ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہوگا، کہتے سارا غیب تھا. لیکن اللہ نے انہیں غیب پر اطلاع دے دی. اسے کہتے ہیں اطلاع عن الغیب. تو وہ ولیہ تھی، نبی تو نہیں تھی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ تم بولنا نہیں اور بچے کو لے جاؤ، یہ خود بات کر رہی ہے. اللہ یہ تو معصوم بچہ ہے، فرمایا آپ لے جاؤ، یہ بات کر لے گا. وہ لائیں تو جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے بچہ کہاں سے لیا، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ مسجد میں پلی بڑی، آپ کے والدین بڑے نیک اور پارسا تھے، تو آپ نے بچہ کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے کہا میرا تو چپ کا روزہ ہے. پہلی امتوں میں یہ بھی روزہ ہوتا تھا کہ خاموش رہا جائے. انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے، میں تو نہیں بولوں گا. اس سے بچے سے پوچھو. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اس سے ہم کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا بچہ 1 دن کا پنگوڑے میں پڑا ہے، تو اس سے ہم کیا بات کریں. انہوں نے کہا انی عبداللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بات کیوں نہیں کرتے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے. تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام نے کلام نہیں فرمائی تو یہ بھی تو غیب تھا کہ اسے واپس لے جاؤ، یہ خود ان سے بات کرے گا. لیکن یہ علم غیب نہیں تھا، یہ مائی صاحبہ کو غیب پر اطلاع دی گئی.
تو اس طرح اگر اولیاء اللہ سے ثابت ہے تو انبیاء تو بہت عظیم ہستی ہوتے ہیں، انبیاء کے علوم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی موضوع پر اگر کسی نے بحث بھی کرنی ہو تو کسی نبی کو بھی موضوع بحث نہ بنایا، اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر بحث نہ کی جائے، اس میں بے ادبی کا اندیشہ ہے، اور حضور کی بے ادبی کفر ہے، سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنا حضور یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ گستاخی ہے۔ یوں کہو کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور انبیاء اولیاء اپنے بندوں کو جو بتا دے وہ اطلاع عن الغیب ہے، اور جتنی اطلاع عن الغیب کائنات بسیط میں انبیاء اور رسل کو ہوئی، وہ سب علوم بھی جمع کیے جائیں تو حضور کے علوم اس سے ماوراء ہیں، اس لیے کہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اب کتنے ہیں یہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، یہ ہمارا مقام نہیں ہے۔ تولا جاتا ہے، میں اگر 10 سیر اٹھا سکتا ہوں تو میں وہ 5 سیر کی بٹا اور 5 سیر جنس رکھ کے اسے تول لوں گا۔ اگر مجھ سے 10 سیر بھی نہیں اٹھایا جاتا تو پھر میرا شاید معیار 4 سیر 5 سیر ہوگا۔ اپنے سے کم چیز کو تولا جاتا ہے۔ اب مجھے کوئی کہے اس پہاڑ کو تول دو تو میں تول سکتا ہوں۔ تو یہ معیار مقرر کرنا بھی اپنے علوم کے اندر ہے۔ جو چیز ہمارے علوم سے وراء الورا ہو، جسے ہم سوچ بھی نہ سکتے ہوں، اس کی حدود ہم کیسے متعین کر سکتے؟ عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں حدود ہے آپ کی۔ ایک ولی کی ولایت کی حدود کو سوچنا ممکن نہیں ہے، اس حد تک وسعت ہے ولایت الہی میں۔ ولایت الہی میں اتنی وسعت ہے کہ ولی اللہ کے مراتب منازل دنیا میں شروع ہوتے ہیں، وہ ترقی کرتا رہتا ہے، اس کو آخرت میں ترقی ملتی ہے، برزخ میں ترقی ملتی ہے، آخرت میں ملتی ہے۔ جنت میں اہل جنت کے مقامات روزانہ ہر لحظہ بلند ہوتے رہیں گے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نیا دن ہوگا، نئی باتیں، نئی لذتیں، نئے مقام ہوں گے۔ تو اب کون آج بیٹھ کر کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اگر یہ جنت میں گیا تو اس کو اتنا 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 ملے گا؟ میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم ایک عام مسلمان کا اندازہ نہیں کر سکتے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ترازو لے کے بیٹھ جائیں؟ یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے۔